اچھا ایک لوگ سوال کرتے ہیں, بڑا جائز سوال ہے, ہماری ہمیشہ جو حزب اختلاف ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ حکومت بمقابلہ حزب اختلاف, اور وہ ایک چھتری تلے جمع ہوتی ہے حزب اختلاف. اب یہ آپ اس کو پی ٹی آئی پہ تنقید کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ حزب اختلاف کو جوڑ نہیں سکی اس طرح سے کہ ایک بڑا پلیٹ فارم جس میں مولانا بھی ہوں اور آپ بھی ہوں اور باقی جماعتیں بھی ہوں. کیا وجہ ہے؟ پھر شاید خاقان صاحب کے پاس تجربہ ہے کہ وہ اس چیز میں ایک انسٹرومنٹل ہو سکتے ہیں. کیا وجہ کہ آپ لوگ ایک مشترکہ آواز نہیں بنا پائے؟ ہم اکثر تحریک تحفظ آئین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم ان کا حصہ نہیں ہیں, ہاں, لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم ایک بہت چھوٹی پارٹی ہیں, ہم ان کا حصہ بنیں گے تو ہم کھو جائیں گے, اور دوسرے ہمارے کچھ اس میں کچھ ہمارے تحفظات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور یہ بات کہنی چاہیے ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اب ہم ایسی غلطیاں نہیں کریں گے. تو پھر ہم کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ایک طرف پی ٹی آئی جمہوریت کی طرف کھڑی ہے اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں کھڑی ہے. لیکن اگر آپ اپنے ماضی کی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر تو آپ واپس وہی چیز دہرائیں گے, تو پھر تو جمہوریت دونوں طرف نہیں رہی, تو پھر ہم کس کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. لیکن جب عمران خان صاحب کی آنکھوں کے اوپر یہ اس علاج کی اور بیماری ہو رہی تھی اور سیاست کر رہے تھے تو ہم ساتھ گئے. ظفر مرزا صاحب ہماری پارٹی کے جو ہے بیچارہ, وہ اور مصطفیٰ نواز ناشتہ لے کے جا رہے تھے تو ان کو ناشتہ لے کے نہیں جانے دے رہے تھے ایم این ایس کے پاس. وہ ٹھیک ہے, اگر عجیب ہمارے ملک میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ہم ناشتہ نہیں بند کر دیں گے تمہارا, اور ہم اب جیسے مثال کے طور پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ آئیے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور راجہ عباس ناصر کو, تو میں سمجھتا ہوں ان کو جانا چاہیے تھا. انہوں نے جو مطالبہ کیا کہ ہم کو عمران خان سے ملنے دو, وہ بھی جائز مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کی بہنوں سے ملنے دیں, ان کے وکلاؤں سے ملنے دیں, ان کے پارٹی کولیگ سے ملنے دیں, اور حکومت سے یہ تھوڑا سا رابطہ کر لیں. اس میں زیادہ جو ذمہ داری آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی ہے؟ ساری ذمہ داری اختیار ان کے پاس ہے, ظاہر ہے. اگر حکومت کے پاس مبینہ طور پہ اختیار ہے تو بالکل اس پہ بھی مبینہ طور کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سارے صاحب اختیار حکومت ہے ماشاءاللہ, میں بھی یہ سمجھتا ہوں. اور شہباز شریف آل پاورفل, مریم صاحب آل پاورفل, جتنے گناہ ثواب ہیں سب ان کے سر ہیں, اور کسی کے نہیں. یہ تو گناہ تو انہی کے سر پہ ہوتے ہیں, ثواب گناہ میں نے دونوں کا. جی, ثواب گناہ سب ان کے سر پہ. میری گزارش یہ ہے, نہیں ایکچولی میں آپ کو اس پہ ذرا سا ایک بات کروں گا. جی دیکھیے, عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے, جیل میں بیٹھا ہوا آدمی کیا تنہائی میں بیٹھ کے کیا خاک کمپرومائز کرے گا, اور کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ جا کے علاج اپنی مرضی سے نہیں کروا سکتا, تو اور اس کو کیا اور مجبور کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, وہ اور کیا کمپرومائز کرے گا؟ تو کمپرومائز یا پہلا ہاتھ بڑھانا یا بڑا ہاتھ بڑھانا وہ تو حکومت کا ہی کام ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو ان کی بہنوں سے ملنے دیں, ان کے دوسرے وکلاؤں سے ملنے دیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 1.